امید نجات یوٹیوب چینل کو دیکھنے اور پسند کرنے والے تمام معزز سامعین کو محبتوں کا سلام۔ روزوں کے ان ایام میں اس ویڈیو میں ہم مسیح کے دوسرے دکھ کو بیان کرنے والے ہیں، اور دوسرا دکھ جو کہ گتسمنی ہی میں خدا یسوع مسیح کو برداشت کرنا پڑا، وہ دکھ تھا اپنوں کی بے مربتی، اپنوں کی ساتھیوں کی بے رخی، ڈسآنر آف ڈس لائلٹی آف آن پیپل۔ جیسے ہی مسیح کی گرفتاری کا فتویٰ جاری ہوا اور مجرم کی مانت پکڑنے کے لیے گتسمنی باغ میں پہنچے، ان کا خیال تھا کہ انہیں شاگردوں کی طرف سے شاید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے، شاید وہاں لڑائی یا کوئی جھگڑا، کوئی فساد برپا ہو جائے۔ اس لیے سپاہی ایک دستے کی صورت میں گتسمنی باغ کے اندر پہنچے۔ وہ پوری طرح اسلحے سے لیس دستہ مسیح کو گرفتار کرنے کے لیے گتسمنی باغ میں داخل ہوئے، مگر خداوند یسوع مسیح کے جو شاگرد ہیں وہ سپاہیوں کو اور ان کے ہاتھوں میں لاٹھیوں اور تلواروں کو دیکھ کر تھامے، وہ مسیح کو تنہا چھوڑ کر کس سکتے۔ آئے ہم دیکھیں اس حوالے کو، متی کی انجیل اس کا 26واں باب 55 اور 56 آیت کو ہم پڑھیں گے۔ اسی وقت یسوع نے بھیڑ سے کہا، کیا تم تلواریں اور لاٹھیاں لے کر مجھے ڈاکوں کی طرح پکڑنے نکلے ہو؟ میں ہر روز ہیکل میں بیٹھ کر تعلیم دیتا تھا اور تم نے مجھے نہیں پکڑا، مگر یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ نبیوں کے نوشتے پورے۔ اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ شاگرد خدا یسوع مسیح کو تنہا، اکیلا اور بیاسرا چھوڑ کے بھاگ گئے۔ وہ کیوں خدا کو چھوڑ کے بھاگ گئے؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ شاید وہ خوف زدہ ہو چکے تھے، وہ سامنے موت کو دیکھ کر ڈر گئے تھے، یا شاید ان کو اپنے خدا سے، مسیح سے حقیقی محبت نہیں تھی۔ وہ بزدل یا کمزور ایمان والے لوگ تھے، اس لیے موت کو سامنے دیکھ کر وہ بھاگ گئے، اور انہوں نے مسیح کی خداوند کی پرواہ تک نہ کی۔ یا شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کا ایمان مسیح پر کامل نہ تھا، اس لیے انہیں اپنی جان عزیز تھی اور وہ مسیح کو اکیلے چھوڑ کر چلے گئے۔ سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ وہ بے مربت اور بے رخ آدمی بھی تھے، شاید ان کے اندر انسانیت تھی۔ جب مسیح پر عروج تھا، جب مسیح بلندیوں پہ تھے، جب ان کی خدمت عروج پہ تھی، تو یہی وہ شاگرد تھے جو خدا یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ تھے، جو اس کا زور بازو تھے۔ مگر اب جب مسیح پر مصیبت آئی تو اس کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ حقیقی دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے، مسیح کی خاطر، انجیل کی خاطر دکھ سہنا، دکھ برداشت کرنا بڑے فخر کی اور بڑی عزت کی بات ہے۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے، جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری بات تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہو۔
दुख के वसीले से मेरे लिए, आपके लिए ये सबक है, ये पैगाम, ये ख्याल है कि दुखों, मुसीबतों और तकालीफ में भी खुदा अपने खुदा के वफादार ठहरे। दुखों, मुसीबतों में भी खुदा अपने खुदा की वफादारी है, अपने ईमान पे कायम रहे और इस ईमान का इजहार मसीह का इकरार करते हुए जरूर करते रहे। खुदावंद इस दुख में मेरे और आपकी खातिर गुजारे गए। आज भी हम अक्सर मौत को देखकर, खौफ को देखकर, दौलत को देखकर, पैसे को देखकर खुदावंद अपने खुदा को छोड़ जाते हैं। मुझे उम्मीद है आप इस कलाम के वसीले से जरूर बरकत पाई होगी। आमीन। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.